السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ اجماع کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ بخاری و مسلم پہ اجماع ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ہر چیز پہ جہاں پر ان کو دلیل کی کمی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں اس چیز کا امت کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ حالانکہ اجماع بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی صحیح حدیث ہے، نہ ہی قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ہے کہ یہ ایک سورس ہے دین کا۔ اب جب میں اس ٹائپ کی باتیں بولتا ہوں نا تو بہت سارے آدمی لوگ یہ بولتے تم تو خود بولتے ہو کہ قرآن و سنت مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ٹرانسمٹ ہو گئی ہے، تو اجماع دین کا سورس کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے، موڈ آف ٹرانسمیشن الگ چیز ہوتا ہے اور دین کا سورس ہونا الگ چیز ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اس کا ذریعہ بتا دو کہ اس طرح سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، تو وہ ذریعہ اپنے آپ میں دلیل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پوسٹ مین آپ کے گھر آتا ہے، کوئی خط دیتا ہے، تو وہ ایک پوسٹ آفس کے ذریعے آیا ہے۔ وہ پوسٹ آفس اپنے آپ میں دلیل نہیں ہوگی، وہ پوسٹ مین دلیل نہیں ہوگا، وہ جو لیٹر اس نے پہنچایا ہے وہ دلیل ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب مسلمانوں نے اجماع و تواتر سے قرآن و سنت کو منتقل کر دیا گیا ہے، تو قرآن و سنت جو ہے وہ حجت ہوگی۔ اجماع اور تواتر اپنے آپ میں موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، اپنے آپ میں کوئی حجت نہیں ہے، اٹس جسٹ اے موڈ آف ٹرانسمیشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی بھائی یہ بولتے ہیں کہ اس قرآن کی اوتھینٹسٹی ہی جو ہے وہ اجماع ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ علی بھائی کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کی اوتھینٹسٹی جو ہے امت اجماع پہ نہیں ہے، قرآن کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ اجماع و تواتر سے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جسٹ بیکاز قرآن اور سنت جو ہے مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ٹرانسمٹ ہوا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ قرآن اوتھینٹک ہے یا قرآن اللہ کی طرف سے۔ میں ایز اے مسلم یہ بات مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، سنت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، دونوں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن محض ٹرانسمیشن سے اوتھینٹکلی کوئی چیز ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو کنٹینٹ اس کا ہے وہ مطلب ہم کبھی بھی نان مسلمس کو یہ چیز ایز این ایویڈنس پیش نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کیونکہ اجماع تواتر سے ٹرانسمٹ ہوا ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم لوگ نہیں بول سکتے۔ ہم لوگ یہ بات بول سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے جو میرے ہاتھ میں ہے وہ سیم قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ سیم قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیا تھا۔ لیکن مجھے جب بھی ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا قرآن کا تو مجھے قرآن ہی پیش کرنا پڑے گا۔ میں اجماع و تواتر میں یہ نہیں بول سکتا کہ اتنے سارے لوگ اس کو ٹرانسمٹ کیے ہیں لہٰذا یہ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آرگیومنٹ میرا ویلڈ نہیں ہوگا۔ تو اجماع اپنے آپ میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ صحیح حدیث میں دلیل ملتی ہے۔ قرآن میں ایک وہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی کرو، اپنے جو بھی تمہارا اتھارٹی میں اس کا یہ کرو۔ تو یہ تو کامن سینس ہے۔ اور اس کے بعد یہ بولتے پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کے طرف جو ہے واپس آ جاؤ۔ تو اس سے لوگوں نے استنباط کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے، یہ بھی اجماع کے بارے میں بات نہیں کرتی، ورنہ تو قرآن ڈائریکٹ بولتا ہے نا، قرآن تو یہ ورڈ یوز کیا ہے، قرآن جماعت کا ورڈ تو یوز کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ ورڈ تو یوز کیا ہے جماعت کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی والا ورڈ یوز کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر وہ چیز بات نہیں کہی گئی۔ تو اس سے ڈرائیو یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان میں کچھ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کے پاس واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کا الٹا انہوں نے وائزی ورثہ بھی لے لیا کہ اگر اختلاف نہیں ہو تو آپ تو وہ حجت بن جاتے۔ یہ ایک صحیح انفرنس اس آیت سے اس لیے نہیں ہے،
سب سے بڑی بات تو اولل امر کا مطلب علماء نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، علماء ورڈ الگ سے قرآن میں آلریڈی یوز ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کا ایک گلوبل حکمران ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، الگ الگ جگہ بھی مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ کے بیچ میں کوئی اختلاف نہ ہو، مطلب تو ہم لوگ بھی جو ہے کوئی اختلاف ان سے نہیں کر سکتے، اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی وہ اولی الامر میں سے اگر کوئی ظالم حکمران ہمارا خلیفہ بن گیا تو، اور وہ کسی بات پہ اختلاف نہیں کر رہا، کوئی دوسرا بندہ اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہے، تو وہ اجماع اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ کوئی اپنے آپ میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ دوسری سورہ نساء کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا اور مومنوں کے طریقے پہ، مومنوں کے سبیل پہ چلا، مومنوں کے راستے پہ چلا، تو وہی جو ہے مطلب فلاح پایا۔ میں پیرافریز کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی مجھے پورا جو ہے یاد نہیں ہے، لیکن میں اس کا مطلب یہی ہے، مطلب جتنا کرکس تھا میں نے اس کو بتا دیا کہ جو مومنوں کے راستے پہ چلے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہی صحیح ہے۔ یہ بات منافقوں کو بولا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ڈس اوبے کر رہے تھے، اس میں بھی اجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں سمپل سی بات اتنی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات مان رہا ہے وہ مومن کے طریقے پہ چل رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات نہیں مان رہا وہ منافق کے طریقے پہ چل رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہاں پر پھر حجت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں یہ دو آیت جو ہے پریڈومیننٹلی یوز ہوتا ہے اجماع ثابت کرنے کے لیے، اور یہ آیت جو ہے نا سورہ نساء میں غیر سبیل المومنین والی جو آیت ہے اس میں امام شوکانی بھی لکھے ہیں کہ غیر سبیل جو ہے کبھی بھی اجماع کے اوپر اطلاق اس کا نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ یہ ایک راستے کے اوپر نا آپ اجماع کا اطلاق اپلائی آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر حدیث میں ایک بہت پاپولر حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ میری امت جو ہے گمراہی کے اوپر جمع کبھی نہیں ہوگی، یہ اجماع کے اگینسٹ دلیل ہے، اجماع کے فار دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بات بولیں گے پوری کی پوری امت شرک کے اوپر جمع نہیں ہوگی، کفر پہ جمع نہیں ہوگی، اللہ، بہت سارے ایسے توحید پرست ہوں گے جو شرک و کفر جو ودن امہ ہے یا بدعت جو ودن امہ جو رائج ہوئی ہے اس کو یہ کریں گے۔ اور یہ چیز بخاری میں بھی ہے کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی اجماع کے خلاف ہے۔ بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ حق پر رہے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولے، میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اور وہ سب کو پتہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے یا پھر جو ان کے طریقے پہ چلے۔ یہ چیز تو قرآن بھی کافی کلیئر ہے۔ باقی جتنی بھی حدیثیں ہیں اجماع کو لے کر سب کی سب ضعیف ہے، کوئی بھی جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہی ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے صرف دو ہی سورس ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت، اس کے علاوہ دین کا کوئی سورس نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو ٹرانسمیشن ہوا ہے وہ اجماع تواتر کے ساتھ ہوا ہے، مطلب اجماع و تواتر نے جو دلیل پیش کیا ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو دلیل جو ہے وہ ہمیشہ قرآن و سنت ہوگی، اجماع اپنے آپ میں کوئی دلیل نہیں ہوتا، اٹ از جسٹ اے موڈ آف ٹرانسمیشن۔